اور بس میرے بھائیوں، 1974 میں جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اعلان کیا تھا کہ 7 ستمبر کو ہم قادیانی مسئلہ سے متعلق قومی اسمبلی سے فیصلہ کن قرارداد منظور کرائیں گے۔ 11 دن مرزا ناصر پر جرح ہوئی، 2 دن لاہوری گروپ پر، اور بھائی کیا کیا آپ نے؟ 11 دن لاہوری مرزا ناصر احمد پر جرح ہوئی اور 2 دن لاہوری گروپ پر، اس کے بعد قومی اسمبلی کے ارکان نے اسمبلی میں اظہار خیال کیا۔ 2 دن اٹارنی جنرل آف پاکستان نے اس بحث کو سمیٹا۔ درمیان میں چھٹیاں بھی ہوتی رہیں، 2 دن بحث ہوئی، 4 دن چھٹی ہو گئی، 4 دن بحث ہوئی، 10 دن چھٹی ہو گئی، 10 دن کارروائی ہوئی، 20 دن کے لیے اجلاس ملتوی ہو گیا۔ یہ سلسلہ بھی درمیان میں چلتا رہا۔ اس دوران میرے بھائیوں تقریباً 2.5 مہینے تک قادیانی مسئلہ سے متعلق قومی اسمبلی کے اندر بحث ہوئی۔ کل 7 ستمبر ہے، آج 6 ستمبر کی درمیانی رات، 6-7 ستمبر کی درمیانی رات جناب بھٹو صاحب نے حضرت مولانا مفتی محمود، حضرت مولانا شاہ احمد نورانی، جناب پروفیسر غفور احمد صاحب کو بلایا۔ گورنمنٹ کی طرف سے جناب بھٹو صاحب کے ساتھ پیرزادہ صاحب بھی تھے، وفاقی وزیر قانون، ان کے ساتھ وفاقی لا سیکرٹری بھی تھے اور وزارت مذہبی امور کے منسٹر بھی۔ بھٹو صاحب نے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب سے کہا کہ حضرت مفتی صاحب، قومی اسمبلی میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے لیے 6 قراردادیں جمع ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک ہی مسئلے سے متعلق 6 قراردادیں نہ پیش ہو سکتی ہیں نہ منظور ہو سکتی ہیں۔ قرارداد ایک مسئلے سے متعلق تو ایک ہی منظور ہوگی، باقی 5 کو مسترد کرنا ہوگا۔ اگر باقی 5 قراردادوں کو مسترد کیا گیا تو اس کے محرکین اپنا احتجاج نوٹ کرائیں گے یا اپنی قرارداد پر اصرار کرتے ہوئے دلائل دیں گے۔ 2.5 مہینے تقریباً بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ متفقہ طور پہ اجلاس چلا۔ آخری اجلاس جو فیصلہ کن ہے، اگر وہ بدمزگی کا شکار ہو گیا تو پوری دنیا میں ہمارے متعلق کوئی اچھا تاثر نہیں جائے گا۔ میری رائے یہ ہے کہ یہ 6 کی 6 قراردادیں مسترد کر دی جائیں یا ان محرکین سے اپیل کی جائے کہ وہ قراردادیں واپس لے لیں۔ آج آپ ہم بیٹھ کر ایک نئی قرارداد مرتب کرتے ہیں، متفقہ طور پر A to Z، الف سے لے کر یا تک ایک لفظ پر بحث کرنے کے بعد وہ قرارداد مرتب کرتے ہیں۔ کل قومی اسمبلی میں وہ متفقہ قرارداد نہ گورنمنٹ کی طرف سے پیش ہو نہ اپوزیشن کی طرف سے، تاکہ اس کے کریڈٹ اور عدم کریڈٹ کا مسئلہ کھڑا نہ ہو۔ مناسب ہوگا
کہ مجھے ایک گلاس پانی کا دے دیا جائے، مناسب ہوگا۔ گیر پھنس گیا ہے تو لے آؤ شریف ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، یہ ہمارے ختم نبوت، اکابرین عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت۔ ہمارے مولانا فقیر اللہ کا حال دیکھو، میں کہتا ہوں پانی کا گلاس دو، یہ کہتے ہیں نعرہ تکبیر۔ اگر پانی کے گلاس کا معنی یہ ہے کہ خدا کے بندے نعرے بھی لگایا کرو تو کسی سر کے ساتھ کہنے نے بھیڑے روڑ نالو چپ چنگی، میں نعرہ لگواتا ہوں، میرے ساتھ مل کے کہیں تاج و تخت ختم نبوت۔ ٹھہر جاؤ میں پانی پی لوں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میرے بھائیوں، بات دی جزاک اللہ۔ میرے بھائیوں، یہ جو جناب بھٹو صاحب نے ارشاد فرمایا تھا کہ قومی اسمبلی میں 6 قراردادیں جمع ہیں، بس اس کی تفصیل کی ضرورت ہے اور اس سے آگے میں نے نہیں بڑھنا۔ ایک قرارداد گورنمنٹ کی طرف سے قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے کے لیے جمع ہوئی تھی، ایک قرارداد متحدہ اپوزیشن کی طرف سے حضرت مولانا شاہ احمد نورانی نے پیش کی تھی، ایک قرارداد حضرت مولانا محمد ذاکر صاحب تھے، وہ دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے۔ آپ حضرات کے چنیوٹ اور بھوانہ کے درمیان جامع آباد ایک اڈہ آتا ہے، اس کے قریب ان کا دینی ادارہ تھا۔ یہ دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے اور مرید تھے سیال شریف کے۔ سیال شریف کی گدی کے اس وقت سجادہ نشین حضرت مولانا خواجہ قمر الدین سیالوی تھے۔ اس وقت جمعیت علماء پاکستان کے 2 دھڑے تھے، ایک دھڑے کے سربراہ حضرت مولانا شاہ احمد نورانی تھے، دوسرے دھڑے کے سربراہ حضرت خواجہ قمر الدین۔ یہ حضرت مولانا محمد ذاکر صاحب حضرت خواجہ قمر الدین کی ٹکٹ پر انہوں نے الیکشن لڑا، اس حلقے سے یہ قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے۔ اور صرف یاد نہیں، بہت اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے سالانہ ختم نبوت کانفرنس چنوٹ پر بھی یہ تشریف لائے تھے، انہوں نے بھی ایک قرارداد قومی اسمبلی میں جمع کرائی۔ میرے بھائیوں، اتفاق کی بات ہے کہ 1974 میں جمعیت علماء اسلام کے بھی 2 دھڑے تھے، ایک کی قیادت مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود کر رہے تھے اور دوسرے دھڑے کے سربراہ حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی تھے۔ حضرت مولانا عبدالحق بلوچستانی، حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب راول پنڈی کے جو بٹ گرام کے علاقے سے کامیاب ہوئے، ایک آدھ کوئی اور ممبر تھا، خود مولانا غلام غوث ہزاروی، یہ 4-5 حضرات تھے، ان کا اپنا دھڑا تھا، یہ اپوزیشن کا حصہ نہیں تھے، ایک قرارداد انہوں نے بھی جمع کرائی تھی۔ میرے بھائیوں، یہ بات تو میری تمہید کی ہے، جو میں نے کہنا یہ ہے، آج آپ حضرات کو سمجھانا بہت آسان ہے کہ اگر آپ حضرات یہ جو موٹر وے ہے اس کے ذریعے سے سفر کریں تو اسلام آباد سے پہلے انٹرچینج آتا ہے، اس کا نام ہے چکری، چکری کے ساتھ ہے تھانہ چونترا کا، یہ چونترا چکری، اور اس کے ساتھ راول پنڈی شہر کا کچھ حلقہ ملا کر یہاں ایک قومی اسمبلی کا حلقہ بنایا گیا۔ اس حلقے سے کامیاب ہوئے، ان کا نام ملک جعفر تھا اور یہ کسی زمانے میں قادیانی تھا۔ اس وقت فوج میں 3 حاضر سروس جرنیل قادیانی تھے، ایک ظفر چودھری ایئر فورس کا سربراہ قادیانی تھا، ایک جنرل عبدالعلی
جو اس ملک اختر کا چچا زاد بھائی تھا وہ بھی سکہ بند جنونی قسم کا ملعون قادیانی تھا۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے اس کے لیے بڑے سخت لفظ استعمال کیے اور اس کی وجہ کوئی انتقام نہیں بلکہ ایک اظہار حقیقت، وہ یہ کہ جس وقت وہ حاضر سروس فوجی جرنیل تھا اتنا ڈیٹھ اور بے شرم قسم کا انسان کہ اسی وقت وہ اسلام آباد کی قادیانی جماعت کا صدر بھی تھا۔ جرنیل ہونے کے باوجود اگر قادیانیوں کی حمایت کرتے ہوئے اسے لحاظ نہیں آتا تو آج اس کا تذکرہ کرتے ہوئے میری لغت کے اندر بھی اس کے لیے کوئی نرمی کے الفاظ نہیں۔ میں اپنا حق استعمال کر رہا ہوں، میری بلا سے کوئی راضی ہو یا ناراض، مسئلہ کل بھی یہ تھا، مسئلہ آج بھی یہ ہے کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کافر ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ بلند آواز سے، جس کو اللہ جتنی توفیق دے اتنا زور سے میرے ساتھ مل کے کہو کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون؟ ہمت کرو گے تو زنگ اترے گا، رنگ چڑھے گا، ہینگ بھی نہیں لگے گی، پھٹکڑی بھی نہیں، رنگ بھی چوکھا۔ میرے بھائیوں، آج نہ بولے تو پھر کب بولو گے؟ یہی آپ کے بولنے کا وقت ہے۔ میرے ساتھ مل کے کہو کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون؟ اب پتہ نہیں تم آہستہ کہتے ہو یا میں اونچا سنتا ہوں، کیوں وقت ضائع کرتے ہو؟ پیر صاحب میری لگام تھامنے کے لیے میرے ساتھ بیٹھ گئے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں کہ جے میں تندور تایا ہے تے چار تھپے بغیر میں پیچھے ہٹنا نہیں۔ میرے ساتھ مل کے کہو کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون؟ بچو چینا ہنج چھڑیندہ، مولا ہنج مریندہ۔ میں درخواست کرتا ہوں آپ دوستوں سے کہ کوئی جرنیل ہو، حاضر سروس ہو یا ریٹائر، جو بھی مرزا قادیانی کو مانتا ہے وہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں۔ آپ بھی مل کے کہہ دیں مسلمان نہیں۔ ایک یہ جنرل عبدالعلی قادیانی تھا، وہ ظفر چودھری قادیانی تھا۔ اس جنرل عبدالعلی کا ایک بھائی تھا، اس کا نام تھا ملک اختر، جو آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ وہ ترکی کے ایک حادثے کے اندر مرا، آج بھی چناب کے نگر کے اندر مدفون ہے۔ وہ بھی سکہ بند قسم کا جنونی فنیٹک قادیانی تھا۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، یہ جنرل عبدالعلی اور جنرل اختر دونوں قادیانی تھے، دونوں بھائی۔ ان کا چچا زاد بھائی تھا، اس کا نام تھا ملک جعفر۔ ملک جعفر کی بہن جنرل عبدالعلی کے گھر میں تھی، عبدالعلی کی بہن اس کے ملک جعفر کے گھر میں۔ آپس میں یہ ایک دوسرے کے چچا زاد بھائی بھی تھے، آپس میں ایک دوسرے کے سالے بھی تھے، سالہ رانی خاندہ، آپس میں ایک دوسرے کے سالے بھی تھے اور ایک دوسرے کے بہنوئی بھی۔ جنرل عبدالعلی کے بچے ملک جعفر کے بھانجے، ملک جعفر کی اولاد ان کی جنرل عبدالعلی کی بھانجے۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں ان کا قریبی رشتہ، یہ تینوں ملک جعفر، جنرل عبدالعلی، ملک اختر، یہ تینوں قادیان کے اندر پڑھے۔ جب پڑھ کر واپس آئے تو دو نے فوج جوائن کر لی اور ایک نے پہلے سول سروس کی بات پہ کاروبار کیا۔ جس نے سول سروس کی اس کا نام ملک جعفر۔ اس جعفر کو جو کھلا ماحول نظر میسر آیا، میرے بھائیوں، کسی اللہ والے کی کوئی ملاقات ہوئی، اس کی نظر پڑ گئی، رب کی رحمت اس پہ ایسی مہربان ہوئی کہ اس نے قادیانیت پہ لعنت بھیج کے اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ، آہستہ کہتے ہو؟ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اس نے اسلام کیا قبول کیا؟ قادیانی جماعت کی قیادت کے گھروں میں زلزلے کی کیفیت طاری ہو گئی،
مارے غصے کے ان کی ایک ایک بوٹی کب کپاتی تھی، قادیانی جماعت کے پاؤں تلے زمین گرم ہو گئی، وہ تتے توے پہ رقص کرنے کی کیفیت ان پہ طاری ہو گئی۔ انہوں نے نہ او دیکھا نہ تو دیکھا، خط لکھا جنرل عبدالعلی کو کہ وہ اسلام آباد کی جماعت کا صدر تھا کہ آپ ملک جعفر کو سمجھائیں یہ دوبارہ قادیانیت کو قبول کرے، اسلام کو ترک کرے۔ اگر یہ قادیانیت کو قبول نہیں کرتا، آپ لوگ فیصلہ کریں، اپنی بہن کو بھی گھر بلا لیں، اس کے بچوں کو بھی گھر بلا لیں، اور فیصلہ کریں کہ آج کے بعد آپ میں سے کوئی اس کے گھر نہیں جائے گا۔ اسے ایسا تنہائی کا شکار کرو کہ وہ ایڑیاں رگڑتے رگڑتے مر جائے، اسے جائے پناہ نہ ملے۔ میرے بھائیوں، وہ کہتے ہیں من درچ خیال مفلک درچ خیال، انسان کی تدبیر کچھ ہوتی ہے، میرے رب کی تقدیر کچھ ہوتی ہے۔ قادیانی جماعت یہ سوچ رہی تھی جس وقت خط ملا جنرل عبدالعلی کو، وہ قادیانی جماعت کا گماشتہ مرتا کیا نہ کرتا۔ اس نے اپنی والدہ کو کہا کہ آپ جائیں، اپنے بھتیجے اور داماد کو سمجھائیں، اگر وہ دوبارہ قادیانیت قبول نہیں کرتا، آپ اپنی بیٹی کو یعنی ملک جعفر کی گھر والی کو، اپنے نواسوں کو یعنی ملک جعفر کی اولاد کو گھر لے آئیں اور اسے بائیکاٹ کا کہہ کر آ جائیں، ایسا کہ زندگی بھر ان کا ملنا جلنا ختم۔ میرے بھائیوں، اس خاتون نے دوپٹہ سر پہ رکھا اور خیر سے چلی اپنے داماد کو ملنے۔ جب ان کے گھر پہنچی تو اللہ کی شان، وہ بھی گھر کے اندر موجود تھا۔ اس خاتون نے بیٹھتے ہی تمہید باندھنی شروع کی کہ بیٹا آپ نے کیا کیا، آپ کے آباء و اجداد قادیانی تھے، اتنے عرصے سے تم قادیانی چلے آ رہے ہو، آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کیا کہ قادیانی جماعت وہ لرزاں ترساں ہے، وہ بہت غصے کی حالت میں ہیں، ان کے غصے کو سنبھالنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے، آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ آگے سے ملک جعفر نے کہا کہ اماں، جب تک مجھے پتہ نہیں تھا میں مکھی پہ مکھی نگلتا رہا، اب کھلی آنکھوں کے ساتھ مکھی نگلنا میرے لیے ممکن نہیں۔ میں تو اب اس سٹیج پر ہوں کہ قادیانی جماعت تو جائے جہنم میں ساری دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں، محمد عربی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے بھائیوں، جس وقت یہ پوزیشن ہوئی، اس خاتون نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، آگے سے بیٹی نے بھی بڑی بہادری کے ساتھ کہا کہ اماں، میرے میاں کی اور میری آپس کے اندر بہت اچھی ایڈجسٹمنٹ ہے، ہمارا ہنستا بستا گھرانہ، ہم خیر و خوبی سے رہے، میری جائیداد، میرا یہ گھر، یہ میرا میاں، میری اولاد، یہ سارے جوان، آپ مجھ سے کیا مطالبہ کرتے ہیں کہ میں اس کو سب کچھ کو چھوڑ کر صرف قادیانیت کی خاطر تمہارے ساتھ چلی چلوں؟ آپ راضی ہو یا ناراض، میں نے بھی قادیانیت پہ لعنت بھیجی، جو مذہب میرے میاں کا، میرا مذہب بھی وہی۔ اس نے سبحان اللہ تو زور سے کہو۔ میرے بھائیوں، اس نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اب اس خاتون نے مارے حیرت کے دیکھا اپنے نواسوں کی طرف، انہوں نے بھی آگے سے کہہ دیا کہ ماں، راضی ہوں یا ناراض، لیکن جو مذہب ہماری ماں کا، ہمارے باپ کا، ہمارا بھی وہی، ہم نے بھی قادیانیت پہ لعنت بھیجی، ہم نے بھی اسلام کو قبول کیا۔ اب دیکھو میرے بھائیوں، یہ ایک کو سمجھانے گئی تھی، سارے گھرانے نے آگے سے جھنڈی دکھا دی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ دوست شاید اس دلچسپی کے ساتھ میری گفتگو نہ سن رہے ہوں یا اس کا اہتمام نہ کر رہے ہوں، یہ ہو سکتا ہے، لیکن مجھے یقین ہے، میں کسی غلط فہمی کا بھی شکار نہیں، اور معاف رکھنا کہ میں کیا کہتے ہیں کسی احساس برتری کے اندر بھی مبتلا نہیں، مجھے اپنی قیمت کا احساس ہے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں
کہ شاید آپ میری گفتگو اس توجہ سے نہ سن رہے ہوں جس توجہ سے میرا فریق مخالف میری گفتگو سن رہا ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ مجھ مسکین کی گفتگو کو حالات اور واقعات اور تاریخ کے نتائج کی روشنی میں جانچو، تولو، ناپو، پرکھو، تمہیں ایک بھی حرف کا انشاءاللہ فرق نظر نہیں آئے گا۔ میں ایسی سونے کی تولوں گا۔ میں آج توڑی کا سودا کرنے کے لیے نہیں آیا۔ میں آپ کے سامنے اس طرح جچی تلی ذمہ داری کے ساتھ، میرے بھائیو، یہ خاتون واپس آئی۔ آگے سے جنرل عبدالعلی نے دیکھا، اس کے ذہن میں خیال آیا، ماں کے چہرے پہ دیکھا تو 12 بجے ہوئے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر وہ مان لیتے تو یہ خوش ہونی چاہیے، اس کے چہرے سے تو بات لگتا ہے کہ نہیں مانے۔ اگر وہ نہیں مانے تو میری بہن ساتھ ہونی چاہیے تھی، میرے بھانجے بھی ساتھ ہونے چاہیے تھے۔ بھانجے بھی ساتھ نہیں، بہن بھی ساتھ نہیں، چہرے سے بھی لگتا ہے کہ بات نہیں مانی گئی۔ تو ہوا کیا؟ بڑے تعجب کے ساتھ اپنی کرسی سے اٹھا، وہ جا کر سامنے گیٹ پر والدہ سے بے ساختہ پوچھا کہ اماں کیا ہوا؟ اس نے کہا بیٹا ہونا کیا ہے؟ میں گئی تھی اس اختر کو، اس کو ملک جعفر کو سمجھانے کے لیے، وہاں پر تو صورتحال یہ ہے کہ تمہاری بہن نے بھی قادیانیت پہ لعنت بھیج دی، تمہارے بھانجوں نے بھی، تمہاری بھانجیوں نے بھی۔ میں تو سخت مایوسی کی حالت میں آئی۔ جنرل عبدالعلی اب کچھ کر تو نہیں سکتا تھا، وہاں اپنی والدہ پر روب جھاڑنے لگا کہ اماں اگلا قدم اٹھانے سے پہلے یہاں کھڑے ہو کر آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آج کے بعد مرتے ہیں مر جائیں، آپ ان کے گھر نہیں جائیں گے، میری بہن کا منہ نہیں دیکھیں گے، اپنے نواسوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں آ دیں گے۔ ہمارے دروازے ان کے لیے بند، ان کے دروازے ہمارے لیے بند، جو مسیح موعود کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ اس نے یہ لیکچر جھاڑنا شروع کیا۔ آگے سے اس خاتون نے وہیں دروازے پہ کھڑے کھڑے سبحان اللہ تو کہہ دو زور سے، کھڑے کھڑے اس جنرل عبدالعلی کو پنجابی میں ایک جملہ کہا۔ میں وہ جملہ ترجمے کی ضرورت نہیں، آپ سے زیادہ اس کا کوئی مستحق بھی نہیں، وہ جملہ میں پنجابی میں دہرا دیتا ہوں۔ کھڑے کھڑے اس خاتون نے کہا وے عبدالعلی چل دے پانی اچ تلوارا مارن نال کدے پانی اچ کٹ نہیں پیندے۔ مقصد یہ تھا کہ اگر پانی چل رہا ہو درمیان میں تلوار ماری جائے، پانی کبھی دو ٹکڑے نہیں ہوتا، وہ تو مل کر چلتا ہے۔ کہ قادیانی جماعت کو کیا ہو گیا؟ یہ تمہارا رشتہ دار، جدی رشتہ دار بھی، نانکا بھی، اپنا خاندان تمہارا ایک، داد کا خاندان بھی ایک، وہ تمہارا بھائی تم اس کے بھائی، وہ تمہارا بہنوئی تم اس کے بہنوئی، وہ تمہارا سالہ تم اس کے سالے، تمہاری اولاد ان کے بھانجے، ان کی اولاد تمہارے بھانج، وہ اس کی بہن تیرے ہاں، تیری بہن اس کے ہاں، ہم ایک ہیں۔ قادیانی جماعت کو کیا ہو گیا کہ وہ ہمارے خون کے اندر تلواریں مار کر کٹ کرنا چاہتی ہے؟ یہ کبھی نہیں ہوگا۔ جب اس نے یہ کہا، بد نصیبی عبدالعلی کی کہ اس نے غصے سے ماں کو کہہ دیا کہ اماں یہ بات ہے تو آپ فیصلہ کریں واضح طور پر، تاکہ میں جماعت کو مطلع کروں کہ اس پر عمل ہو گیا ہے کہ آج کے بعد آپ ان کے ہاں نہیں جائیں گی۔ اس نے کہا بیٹا اگر یہ بات ہے تو سنو، میں نے بھی قادیانیت پہ لعنت بھیج کے اسلام قبول کیا۔ جو مذہب میری بیٹی کا میرا بھی وہی، جو میرے نواسوں اور نواسیوں کا میرا بھی وہی، تم جاؤ جہنم میں یہ چلی۔ اس نے الٹے پاؤں وہ چلی۔ میں چیلنج کرتا ہوں قادیانی جماعت کو کہ اگر ہے ہمت تو مجھ مسکین کی معروضات پہ اعتراض کرے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ۔ قیامت کی صبح پر تک وہ میری اس گفتگو پہ انشاءاللہ اسے چیلنج نہیں کر سکیں گے۔ میں ان سے عرض کرتا ہوں، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ میری معلومات کے مطابق آخر وقت تک وہ خاتون بیٹی کے گھر میں رہی،
ساری زندگی بھول کر بیٹوں کے دروازے پہ نہیں آئی، مسلمانوں کی حالت میں مسلمان ہونے کی، سبحان اللہ، زور سے، مسلمان ہونے کی حالت میں فوت ہوئی، مسلمانوں نے اس کا جنازہ پڑھا اور آج بھی وہ مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفن ہے، وہ سارا خاندان مسلمان رہا۔ میرے بھائیوں، یہ ملک جعفر جو میں پہلے حلقہ بنا کر آپ کو بتا چکا ہوں، اسی حلقے سے الیکشن میں اس نے حصہ لیا۔ پاکستان پیپل پارٹی کے جناب ذوالفقار علی بھٹو نے اسے ٹکٹ دیا، اللہ نے کرم کیا کہ وہ الیکشن میں کامیاب ہوا، صرف قومی اسمبلی کا ممبر نہیں بنا، قادیانی اسے حقیر کرنا چاہتے تھے، اللہ نے اسے وزیر بنا دیا، وہ وفاقی وزیر بھی بنا۔ میرے بھائیوں، ایک قرارداد اس ملک جعفر نے بھی اسمبلی کے اندر پیش کی تھی۔ میں نے یہ طویل سفر اس لیے کیا، میں آپ کو بتاؤں کہ 6 قراردادیں اب جناب بھٹو صاحب نے حضرت مفتی صاحب سے کہا کہ مفتی صاحب ساری قراردادیں ایک ساتھ تو زیر بحث نہیں آ سکتی، ظاہر ہے ایک قرارداد منظور ہوگی، باقی 5 مسترد کی تو اس کے محرکین شور کریں گے، اچھا یہ ہے کہ وہ ساری قراردادیں مسترد کر دی جائیں یا محرکین واپس لے لے، نئی قرارداد بیٹھ کر مرتب کرے۔ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب نے کہا جناب بھٹو صاحب آج 6-7 ستمبر کی درمیانی رات ہے، کل 7 ستمبر ہے، درمیان میں مختصر سی رات، آپ نے یہ کام کرنا تھا، آپ کو پہلے کر لینا چاہیے تھا، آپ نے بہت دیر کر دی۔ زمینی حقائق کو میں بھی مانتا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں مسئلے کا آخری حل یہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں کہ نئی قرارداد مرتب کرنا پڑے گی متفقہ طور پر، تاکہ ادھر قرارداد پیش ہو ادھر منظور کر لی جائے، سارے نعرے لگائے، گھروں کو واپس جائیں۔ ایک خوش کن پیغام پاکستان کو نہیں پوری دنیا کو جائے کہ محمد عربی کی ختم نبوت کے عقیدے پر حضور کی امت اس طرح اکٹھی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ نے دیر کر دی۔ جواب میں بھٹو صاحب نے کہا کہ مفتی صاحب میں نے عمدن ایسے کیا، میں آج رات کی انتظار میں تھا، مجھے پتا تھا کہ اگر آپ کے ساتھ بیٹھ کر میں متفقہ قرارداد منظور کرتا بات لیک ہو جاتی، فیصلہ 7 ستمبر کو کرنا ہے، قرارداد پہلے پہ متفق ہو جاتے، ساری دنیا کو پیغام جاتا کہ یہ تو قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے کو چلے ہیں، یہ راستہ اختیار کر لیا، باہر کی دنیا میرے اوپر دباؤ ڈالتی، کئی جرنیل قادیانی ہیں، مشکلات میں گورنمنٹ پھنس جاتی، میں نے آمدن اس کام کو روکے رکھا۔ آج کے لیے آج 5-6 آدمی ہیں، ہم قرارداد مرتب کریں گے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، سویرے اسمبلی کا اجلاس ٹھا کر کے قرارداد وہاں کر کے اس کی منظوری، ساری قوم زندہ آباد کے نعرے لگائے، کسی کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملے گا کہ حضور کی غلامی کا حق ادا ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ نے جواب کے اندر کہا کہ مفتی صاحب کہ بھٹو صاحب اگر یہ بات ہے تو پھر میں بھی تائید کرتا ہوں، دیر آیت درست آیت، آپ نے صحیح فیصلہ کیا، جی بسم اللہ کریں۔ میرے بھائیوں، قرارداد مرتب ہونا شروع ہوئی، A to Z پوری قرارداد کے لے کر میرے بھائیوں ایک ایک لفظ پر بحث ہوئی، اس میٹنگ میں کیا کمیٹی میں کیا بحث ہوئی، میں نے اس کی ہزاروں بار یہ داستان آپ لوگوں کو پورے اسلامیان وطن کے سامنے میں نے اس کے ترانے گائے ہیں، میں نے کانوں پہ ہاتھ رکھ کے ایک ایک دوست کے کانوں تک یہ بات کو پہنچانے کی کوشش کی۔ آج کی مجلس میں میں اس کا ایک لفظ بھی اعادہ نہیں کرنا چاہتا، میں اگلی بات پیش عرض کرتا ہوں۔ قرارداد مرتب ہوئی، اگلا دن 7 ستمبر کا جناب بھٹو صاحب کو کہتے ہیں حسن وہ جس کا سوکن کو بھی اعتراف ہو۔ جناب بھٹو صاحب نے
पूरी कौम पे, पूरी मिल्लत पे, हम सब आप पे उन्होंने ये हिम्मत की, एहसान किया कि उन्होंने पूरे मुल्क के डीसी साहबान को हिदायत जारी की कि आप असम्बली के मेंबरान की कल के दिन की हाज़िरी उनको यकीनी बनाया जाए। आज आप बैठे हैं, पिंडाल के अंदर बैठे हैं, बड़ी अच्छी तादाद है, मुझे खुशी हो रही है, लेकिन भाइयों आपकी जलालत शान भी अपनी जगह, आप दोस्तों की जलालत शान भी अपनी जगह, लेकिन ज़रा तवज्जो करें। माशाअल्लाह हज़रत दामत बरकातहुम तशरीफ लाए हैं। मेरे भाइयों आप हजरात की जलालत शान भी अपनी जगह, लेकिन ज़रा तवज्जो करें कि आज जिस वक्त को सुभान अल्लाह नहीं कहते, जोर से कहोगे तो गाड़ी आगे चलेगी, ना वक्त ज़ाय करो अपना ना मेरा, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। नहीं भाई, अल्लाह जिसको जितनी तौफीक बख्शे उतनी बुलंद आवाज से। मेरे भाइयों आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ, कोई सीट ऐसी नहीं थी जो खाली नजर आए। करार वो अपना इजलास शुरू हुआ, स्पीकर ने सदारत की कुर्सी संभाली, ये देखो अपोजिशन के लीडर बैठे हैं, ये देखो वो अपना ईवान के कायद बैठे हैं, भरपूर इजलास है। वो अपना कुरान मजीद की तिलावत हुई, तिलावत के बाद स्पीकर ने रूलिंग दी कि 6 करारदादें वापस। आज एक मुत्तफ़क़ा करारदाद जो अपोजिशन और गवर्नमेंट ने मिलकर तय की है, वो ना अपोजिशन की तरफ से ना गवर्नमेंट की तरफ से बल्कि पूरे हाउस की तरफ से वो करारदाद विफाकी वजीर कानून पेश करेंगे। वो खड़े हुए, मेरे भाइयों 3 मिनट में उन्होंने करारदाद के अल्फाज पढ़ दिए, पहली खानदगी, दूसरी खानदगी, तीसरी खानदगी वो मुकम्मल हुई। हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद खड़े हुए, उन्होंने आधे मिनट में 2 जुमले कहे, काम तो वो अपना रात करा चुके थे, आज क्या कहना है। खड़े हुए उन्होंने आधे मिनट में 2 जुमले कहे ताईद के, मेरे भाइयों बैठ गए। अब स्पीकर ने ऐलान किया कि जो असम्बली के मेंबरान इस करारदाद के हक में हैं वो हाथ खड़ा करें। मेरे भाइयों मैं इसकी ताबीर ये करता हूँ कि आज मेरे रब की रहमत के फरिश्तों ने आसमानों से झांक झांक के, झूम झूम के इस मंजर को देखा कि जब उसने कहा कि असम्बली के मेंबरान जो करारदाद की तायीद करते हैं वो हाथ खड़े करें। उनका कहना था हाथ खड़े करें। पूरी असम्बली की गर्दनें हुजूर के एहतराम में झुक गई, तायीद के अंदर हाथ उठ गए। मेरे भाइयों मैं दरख्वास्त करता हूँ, ये बात आईन का हिस्सा हुई। आगे चलकर जनाब जनरल ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस नाफिज हुआ। जनाब भुट्टो साहब के ज़माने में आईन साजी हुई थी। जनाब ज़िया साहब के ज़माने में कानून साजी हुई, ऑर्डिनेंस जारी हुआ, जिसकी आगे चलकर कौमी असम्बली ने तौसीक की कि कोई कादियानी अपने आप को मुसलमान नहीं कहला सकता, कोई कादियानी अपने मज़हब को इस्लाम नहीं कह सकता, कोई कादियानी कादियानियत की इस्लाम के नाम पर तबलीग नहीं कर सकता, कोई कादियानी मलून कादियां के देखने वालों को सहाबी नहीं कह सकता, कोई मलून कादियां के देखने वालों को राजी अल्लाह नहीं कह सकता, कोई मिर्ज़े कादियानी की मलून बीवी को उम्मुल मोमिनीन नहीं कह सकता, कोई कादियानी मिर्ज़े कादियानी के ख़ानदान को अहल बैत नहीं कह सकता, कोई कादियानी अपनी इबादत गाह को मस्जिद नहीं कह सकता, कोई कादियानी अजान की तर्ज पर अपनी इबादत के लिए लोगों को बुलाने की खातिर अजान नहीं कह सकता, कोई कादियानी कोई ऐसी अलामत और निशानी जिससे कि उसका मुसलमान होना समझा जाए वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। भाइयों मैं दरख्वास्त करता हूँ, ये तकरीबन 13 चीज़ें ऐसी थीं जो आज जनरल ज़ियाउल हक साहब के इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस में मंजूर हुई। मेरे भाइयों वो मंजूर क्या हुई, कादियानी जमात ने उस वक्त जो है वो अपना क्या कहते हैं उसको
वफाकी शरी अदालत के अंदर केस दायर कर दिया। आप में से जो दोस्त जानते हैं सो जानते हैं, जो नहीं जानते वो मुझ मिस्कीन से सुने कि आप हजरात के लाहौर का हाई कोर्ट जिसके सहन के अंदर बूढ़ का दरख्त है, इस हाल में 1 महीने तक वफाकी शरी अदालत के 5 जज साहबान की मौजूदगी में इस केस की समाअत शुरू हुई। मुझे याद है, सिर्फ याद नहीं, रब्बे मोहम्मद की कसम, जिस दीनी क़यादत ने उस केस को लड़ा था, उनकी जूतियाँ दुरुस्त करने की अल्लाह ने मुझे भी सआदत बख्शी थी। दुनिया जग भी थी सुनाती है, मैं तो आंखों देखा अर्ज कर रहा हूँ। मुझे याद है कि हमारे हजरत शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह के सज्जादा नशीन, खानकाह के हुदी खां हजरत सैयद नफीसुल हुसैनी, वो देखो हजरत मुजद्दिद अलफ़सानी के वारिस इस खित्ते में हजरत मौलाना ख्वाजा खान मोहम्मद साहब, ये 1 महीने तक बराबर अदालत के अंदर आते रहे। लोगों, कादियानियों को अपनी ताकत पे नाज था, हमें मोहम्मद की गुलामी पे नाज था। इधर कादियानी जाग रहे हो, इधर कादियानी आए, इधर मुसलमान आए। हमारे ये 2 बुजुर्ग जिनका मैंने तज़किरा किया, मैं तज़किरा करने लगूं। मेरे भाइयों, ज़रा मौलाना अब्दुल रहमान अशरफी, मैं तज़किरा करने लगूं। मौलाना अब्दुल कादिर आज़ाद, अल्लामा खालिद महमूद, हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी, हज़रत मौलाना मंजूर अहमद चनियोटी। मेरे भाइयों, मैं आप हजरात से मौलाना अब्दुल रहीम अशर, मौलाना मोहम्मद शरीफ जलंधरी, हज़रत मौलाना ताज महमूद, है अल्लाह मैं किन किन का तज़किरा करूँ। हज़रत मौलाना ख्वाजा खान मोहम्मद, हज़रत मौलाना सैयद नफीसुल हुसैनी। जिस वक्त ये दोनों हजरात वो अपना क्या कहते हैं कोर्ट के अंदर पेश तशरीफ लाते थे, खुदा की कसम ऐसे मंजर लगता था जैसे ताज़ा समंदर ने अपना सीप खोल के 2 मोती फरिश्तों की शक्ल में कोर्ट के अंदर भेज दिए हैं। मेरे भाइयों, इन हालात और वाक़यात में रब्बे करीम के करम को देखो कि मेरे भाइयों, मैं आप हज़रात से दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे दाएं बाएं इल्म व फ़ज़ल के हमारे खानकाहों के सज्जादा नशीन हजरात, पीरान तरीक़त, ये सारे जो बड़ी वाफिर तादाद के अंदर तशरीफ़ फरमा हैं। लेकिन मेरे डीठपन का देखें कि मैं अपनी हाके जा रहा हूँ। मेरे भाइयों, बहरहाल अच्छी या बुरी आदत समझे या मेरी मजबूरी, जो बात शुरू की है वो तो मैंने पूरी करनी है। ना वक्त ज़ाय करो अपना ना मेरा, मेरे साथ मिल के कह दो ताज व तख्त ख़त्म नबूवत। ऐसे नहीं, बुलंद आवाज़ से, ताज व तख्त ख़त्म नबूवत। क्यों वक्त ज़ाय करते हो, मेरा भी अपना भी। तुम्हें पता है बूढ़े और बच्चे के साथ कभी ज़िद नहीं करनी चाहिए, वो तो अपनी बात मनाए बगैर छोड़ते भी नहीं अपनी ज़िद को। तो मेरे साथ चलो ना मियाँ, मिल के मेरे साथ कहो ताज व तख्त ख़त्म नबूवत, और बुलंदा ताज व तख्त ख़त्म नबूवत। मेरे भाइयों, मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ, 1 महीने तक, सुभान अल्लाह तो कहो, 1 महीने तक वो असम्बली की कार्रवाई चलती रही। मेरे भाइयों, 1 महीने के बाद आज 5 जो है वो अपना वफाकी शरी अदालत के जज थे, आज उसका फैसला होना है। मेरे भाइयों, जिस वक्त फैसला होने का वक्त आया, तारीख़ ने अपने सीने में इस राज को हमेशा के लिए महफूज किया कि जिस वक्त उन्होंने फैसले का ऐलान किया, दुनिया जानती भी है, दुनिया मानती भी है कि फैसले का ऐलान क्या हुआ, कुफर हार गया, इस्लाम जीत गया। मेरे भाइयों, मैं दरख्वास्त करता हूँ, इसके बाद कादियानी इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए। आजकल आप हजरात का सुप्रीम कोर्ट वो इस्लामाबाद में आए, उन दिनों आप हजरात का सुप्रीम कोर्ट पिशावर रोड पर रावलपिंडी में होता था। 6 सुप्रीम कोर्ट के जज, और मेरे भाइयों
5 दिन तक बराबर हफ्ता भर इसके ऊपर बहस चलती रही। अल्लाह के करम को देखो, जिस वक्त नतीजा हुआ, मेरे भाइयों ज़रा तवज्जो करें, जिस वक्त फैसले का ऐलान किया गया, तारीख़ ने फिर महफूज किया कि कादियानियत हार गई, इस्लाम जीत गया। वो दिन जाए, आज का दिन आए, सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले, हाई कोर्ट के कई फैसले, मकामी अदालतों के फैसले अनगिनत। मेरे भाइयों पाकिस्तान नहीं, जनूबी अफ्रीका नहीं, मेरे भाइयों युगंडा नहीं, इंडोनेशिया नहीं, मेरे भाइयों वो क्या अरब इमारात। अब तो पोजीशन ये है, मशरक से लेकर मगरिब तक पूरी दुनिया में मोहम्मद अरबी की खत्म नबूवत की बहार का मौसम नजर आता है। आज तो ये पोजीशन हो गई। मेरे भाइयों ये कानून में कल भी मौजूद था, आज भी मौजूद है, और मैं दरख्वास्त करता हूँ इस यकीन के साथ आप मुझ मिस्कीन की इन मारूज़ात को नोट करें कि इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक ये कानून रहेगा। आप भी कह दे रहेगा, मेरे कहने पे नहीं, जिनका ईमान और यकीन है वो बुलंद आवाज के साथ कहे रहेगा। इस जज्बे के तहत कि इस कानून को ख़त्म करने वाले ख़त्म हो जाएंगे, ये कानून कभी ख़त्म नहीं होगा। अब आप में से कोई दोस्त मुझसे ये सवाल करे कि मौलवी साहब आपने खूब कही, लाख की एक कही, लेकिन 50 साल पहले की बात है, आज की कोई बात सुनाई होती। चलो भाइयों मुझे 2 मिनट दे दो, मैं आज की बात भी सुनाता हूँ। जिन दिनों कोरोना हुआ, पूर्व मशरक से लेकर मगरिब तक पूरी दुनिया में कोरोने ने अपने आहीनी पंजे पूरे ममालिक पे खूनी पंजे मुल्कों पे अपने उन्होंने गाढ़े। ऐन उन दिनों जब पाकिस्तान में जो है वो अपना कोरोना शबाब पर था, वो देखो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कराची में, और आप हजरात जानते हैं अरसा से कराची ने मेरे भाइयों उसमें बाज़ हुमाका की अहम हिमाकतों के बावजूद कह देता हूँ रात की क्या बात है, मेरी बला से बूम बसे के हुमा रहे। ज़ियाउल हक की हिमाकत की वजह से वहाँ पर लिसानी मसला पैदा हुआ, वहाँ पर जो है फिरका वारियत के मसले पैदा हुए। कराची को जो है वो अपना खूनी गढ़ बना दिया गया, उसकी रौनकों को लूट दिया गया, उसकी रोशनियों को उससे छीन लिया गया, उस पूरे शहर को तबाही और बर्बादी के दरवाजे पे ले जाया गया। मैं आप हजरात से दरख्वास्त करता हूँ, ऐसी रीत चली है कि वहाँ से सिवाय बोरी बंद लाशों के हमें कुछ नहीं मिल रहा। मैं किस किस का तज़किरा करूँ। आज भी आपके सामने है कि हमारे मुल्क के अजीज के नाम पर आलिम दीन को दिन दिहाड़े मेरे भाइयों सड़क पे ढेर कर दिया गया। लेकिन उनसे मैं अर्ज करता हूँ, मुझे नहीं पता, न मैं जो है वो अपना लाल मस्जिद की बात कर रहा हूँ, न मैं करबला की बात कर रहा हूँ, मैं तो नतीजे की बात कर रहा हूँ कि तुम्हारी गोलियां ख़त्म हो जाएंगी। मोहम्मद अरबी की सहाबा की अजमत पे कुर्बान होने वाले सीने ख़त्म नहीं होंगे इंशाअल्लाह। मुझे नहीं पता कि किसी के मेरी इस गुफ्तगू से किसी की शिकन किसी के जो है वो पेशानी पे क्या शिकन पड़ती है। मेरी बला से बूम बसे के हुमा रहे। मैं तो अपने ईमान की बात करता हूँ कि इंशाअल्लाह जब तक जान में जान बाकी है हुजूर के सहाबा की अजमत का लिहाज रखा जाएगा। जो कहते हैं रखा जाएगा, हाथ उठा के लहरा के जोर से कह दो रखा जाएगा। अहल बैत की इज्जत का तराने गाए जाएंगे। मेरे भाइयों मेरी गुफ्तगू बस मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ज़रा तवज्जो करें। कराची का शहर है मेरे भाइयों, कराची का शहर है और कोरोना का ज़माना है। तो वहाँ की सूबाई असम्बली का इजलास शुरू हुआ। वो वहाँ सूबाई असम्बली में बहुत सारे हिंदू मेंबरान भी हैं। ऐन उस वक्त में कोरोना है, कराची है, वो वहाँ पीपल पार्टी की हुकूमत MQM हिज़्ब इख्तिलाफ में इन हालात और वाक़यात में सुभान अल्लाह नहीं कहते।
ان حالات اور واقعات میں وہاں کی صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہوا، وہ دیکھو اس کریم کے کرم کو، ایک دیوانہ کھڑا ہوا، اس نے کہا میں قرارداد پیش کرتا ہوں، آج اسمبلی متفقہ قرارداد پیش کرے کہ آج کے بعد پورے صوبہ سندھ میں جو نصاب تعلیم میں پورے صوبہ سندھ کی سرکاری خط و کتابت میں جہاں کسی ضرورت سے رحمت عالم کا نام لکھا جائے، اکیلے آپ کا نام نہ لکھا جائے، خاتم النبیین کا تذکرہ بھی ساتھ لکھا جائے۔ میرے بھائیوں، اگر چاہتا سپیکر اس قرارداد کو مسترد کر سکتا تھا، اگر چاہتا سٹینڈنگ کمیٹی کے سپرد کر دیتا، اگر چاہتا اسے پینڈنگ کر دیتا، اگر ہزار اس کے مسترد کرنے کے، اسے ملتوی کرنے کے بہانے تھے، پتہ نہیں اللہ نے اس کے دل میں کیا ڈالا کہ اس نے کہہ دیا کہ آپ نے قرارداد سنی، جو تائید کے اندر ہیں وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ اس نے کہا ہاتھ کھڑا کرے۔ میرے بھائیوں، غیر مسلم، سبحان اللہ، غیر مسلم ارکان اسمبلی سمیت پوری اسمبلی کا جو اس دن ممبر حاضر تھے، ایک ممبر ایسے نہیں تھا جس نے تائید کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے ہوں۔ انہوں نے کہا ہاتھ کھڑے کرے، پوری اسمبلی نے تائید کر دی۔ اس کے بعد پھر صوبائی اسمبلی میں معافی چاہتا ہوں، قومی اسمبلی میں یہ قرارداد آئی۔ ہے میرے اللہ، ان حالات اور واقعات میں قومی اسمبلی وہ جس کا منتخب وزیر اعظم وہ خاتم النبیین کا لفظ اس کی زبان پہ آئے، وہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اس لفظ کو ادا نہیں کر سکتا۔ اس کے دل کے کوڑ کو دیکھو، اس کے موذی مرض کو دیکھو، اور میرے رب کی قدرت کو دیکھو۔ اسی اسمبلی میں، سبحان اللہ نہیں کہتے، اسی اسمبلی میں یہی قرارداد پیش ہوئی، وہاں منظور ہو گئی، سینٹ میں پیش ہوئی، متفقہ منظور ہو گئی، پنجاب اسمبلی میں پیش ہوئی، متفقہ طور پہ منظور ہو گئی، آزاد کشمیر کی اسمبلی کی میں منظور ہو گئی۔ میرے بھائیوں، میں آج آپ دوستوں سے عرض کرتا ہوں، میری معلومات نہیں، واقعات کی روشنی میں کہ کراچی سے لے کر خیبر تک پورے ڈی سی صاحبان کو سرکاری طور پر یہ اطلاع آ چکی ہے کہ آج کے بعد جب تم سرکاری خط و کتابت میں رحمت عالم کا تذکرہ کرو، اکیلے آپ کا نام نہ لکھا جائے، خاتم النبیین بھی لازمی طور پہ لکھا جائے۔ اگر یہ لفظ نہیں لکھو گے، تمہارا وہ خط غیر آئینی ہوگا۔ سبحان اللہ نہیں کہتے، شریف ہو زور سے، اس کریم کے کرم کے دیکھو۔ اب میرے بھائیوں، میری بات تو ہی ختم، لیکن ایک توجہ تو تم بھی کرو۔ میں نے ماضی کی سنائی، تم نے کہا 50 سال پرانی کی، میں نے حال کی سنائی، تم نے ماضی حال کی باتیں سن کے چپ سادھ لی۔ مستقبل کی بات ہے، ذرا وہ تم کرو۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، اب تک مجھے بلایا، شریفو تم بھی کچھ بولو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، میری یہ ساری گفتگو کی روشنی میں آپ کس نتیجے پر پہنچے ہیں؟ کیا خیال ہے آپ حضرات کا کہ یہ قانون رہے گا یا ختم ہو جائے گا؟ جو کہتے ہیں رہے گا، چلو میں اسے اور آسان کرتا ہوں، آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، حضرت مولانا مفتی محمد طیب صاحب آپ کے یہاں اس شہر کے ایک بڑے دینی ادارے کے سربراہ، ہماری دینی قیادت کے وہ اپنا چاند ہیں۔ میرے بھائیوں، میں ان کی موجودگی میں کہتا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، سنو، آپ حضرات کے ہمارے ملک کے عزیز پاکستان میں کسی کی جبیں پہ پسینہ آتا ہے، کسی کے مزاج کے اندر خشونت پیدا ہوتی ہے، کوئی اس پہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو اپنا آتش بلا سے کہے بغیر چارہ نہیں۔ دو حکومتیں ایسی ہیں، حکومتیں تھیں، ایک جنرل یحییٰ خان کی، ایک جنرل پرویز مشرف کی۔ اس یحییٰ خان نے چھپ چکی ہے رپورٹ وہ حمود الرحمن کمیشن کی، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اس نے اس میں باقاعدہ فہرست دے دی ہے کون کون سی مستورات تھیں
किस किस रात कौन कौन आई, उसने इतनी गलीज कहानी लिख दी है। और वो मेरे भाइयों अपना अब जो है वो नापाक कर दिया था, इतना जलील आदमी कि उसकी वजह से हमारी फौज को शिकस्त खाना पड़ी, उसकी वजह से हमारा मुल्क 2 लाख हुआ। फिर परवेज मुशर्रफ आया, उसने कौन सी ऐसी कार्रवाई नहीं की कि इस मुल्क को अमेरिका की कॉलोनी बनाने में उसने हद कर दी। दोनों जालिम, दोनों कमीने, दोनों बदनसीब, दोनों पाकिस्तान के पेशानी के ऊपर दाग अपना क्या कहते हैं दाग, मेरे भाइयों स्याह दाग। मेरे भाइयों मैं आप हजरात से अर्ज करता हूँ, इन तमाम तर बातों के बावजूद ये बहरहाल एक हकीकत है कि परवेज मुशर्रफ को हालात और वाक़यात ने इतना बाइख्तियार बना दिया था। वो कमांडर इन चीफ था, मैं मानता हूँ, वो चीफ एग्जीक्यूटिव था, मैं मानता हूँ, वो 2 दफ़ा मुल्क का सदर बना, मैं मानता हूँ, उसने 2 दफ़ा कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लिया, मैं मानता हूँ। इतना ताकतवर कि आज की मौजूदा हुकूमत उसके पासिंग को भी नहीं पहुँच सकती। मेरे भाइयों, अगर परवेज मुशर्रफ अपनी पूरी कोशिश के बावजूद इस खित्ते से इस्लाम को नहीं मिटा सका, मौजूदा हुकूमत का बाप भी इस खित्ते से इस्लाम को नहीं मिटा सकता। जो कहते हैं नहीं मिटा सकता, हाथ उठा के लहरा के जोर से कह दो नहीं मिटा सकता। अब मेरे साथ मिल के कहो ना कि इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक ये मुल्क भी रहेगा। जो कहते हैं रहेगा, वो जोर के साथ कह दे रहेगा। क़यामत की सुबह तक ये मुल्क मिल्लत भी रहेगी, उम्मत भी रहेगी, मोहम्मद की खत्म नबूवत भी रहेगी। जाओ तो ये पैगाम लेकर जाओ कि जब तक जान में जान बाकी है हुजूर की खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। जो कहते हैं किया जाएगा, हाथ उठा के लहरा के कह दो शरीफ हो किया जाएगा। इंशाअल्लाह कॉन्फ्रेंस का ऐलान हज़रत मौलाना फ़कीरुल्लाह उनके रफ़क़ा करेंगे। मैंने बहुत ज़्यादा वक्त ले लिया, बड़ी शिद्दत के साथ मुझे एहसास, लेकिन क्या अर्ज़ करूं, ये कहानी अर्ज़ किए बग़ैर चारा भी नहीं था। इसी पर इक्तफ़ा करता हूँ, तुम नारा लगाओ, मैं तुमसे इजाज़त लूँ। मिल के मेरे साथ कहो ना, ताज व तख्त ख़त्म नबूवत। हज़रात गिरामी, अब खिताब के लिए तशरीफ ला रहे हैं मुजाहिद